بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے محبت و الفت اور عزت و احترام کی ضرورت و اہمیت۔ یعنی دین اسلام میں ہمیں یہ ایک اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ تمام اہل اسلام، تمام مسلمان انسانی آبادی میں اور اسلامی معاشرے میں تمام مسلمانوں کی یہی صورتحال رہنی چاہیے ہمیشہ کہ دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبتوں اور یہ کہ عزت و احترام کے جذبات ہوں، نفرتوں کا وہاں کوئی وجود نہ ہو۔ پھر مزید یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ جو محبت و عزت کا معاملہ ہے یہ خالص اللہ عز و جل کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر ہو، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، بلکہ دنیاوی مفاد اور یہ کہ لالچ اور غرض سے بڑھ کر پاکیزہ محبت ہو، محض اللہ عز و جل کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، عزت ہو، احترام ہو۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کسی میں یہ تین اوصاف، یہ تین خوبیاں موجود ہوں تو ان تین خوبیوں کی بدولت وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ یعنی یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کے جس کے دل میں خالص ایمان ہو، کہ جس کا دل خالص ایمان کے نور سے منور ہو اور روشن ہو، تو پھر یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ انسان باقاعدہ اپنی زندگی میں اور یہ کہ اپنے شعور و وجدان میں، اپنے دل میں ایمان کی لذت کو اور مٹھاس کو اور حلاوت کو محسوس کیا کرتا ہے۔ تو فرمائے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں یہ موجود ہوں تو پھر وہ ان تین چیزوں کی بدولت ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ پہلی بات یہ کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور رسول سے اسے جو محبت ہے وہ ان دونوں کے سوا باقی ہر ایک کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ کر ہو، کہ سبھی کے مقابلے میں اس کے نزدیک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی سے زیادہ اور سبھی سے بڑھ کر محبوب ترین ہوں، کہ اللہ اور رسول کے لیے جو محبت ہے اس کے دل میں وہ باقی تمام دنیا سے بڑھ کر ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، انسان اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت رکھتا ہے لیکن خالص اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنا، تعلق خاطر رکھنا، کہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ،
اسے یہ بات اس قدر ناگوار ہو کہ جب ایک بار اسے اللہ نے کفر سے نجات عطا فرما دی تو اب دوبارہ کفر میں لوٹ جانا اسے اتنا ناگوار ہو کہ جس قدر اسے آگ میں اگر کوئی ڈال دے، آگ میں جانا، آگ میں جلنا اسے جس قدر ناگوار ہے، ناپسند ہے، ناقابل قبول ہے، تو اسی طرح کفر کی طرف لوٹ جانا بھی اسے ناقابل قبول ہو، ناگوار ہو۔ ان تین باتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ جس کسی میں یہ تین خوبیاں موجود ہوں گی تو وہ ان تین خوبیوں کی بدولت اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ تو ان تین خوبیوں میں سے ایک خوبی یہی یہاں بیان کی گئی کہ انسان کا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دل میں یوں محبت کا ہونا کہ وہ محبت خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، اور یہ کہ بے غرض اور پاک محبت ہو۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تب انہیں اللہ بطور خاص اپنے فضل و کرم سے اپنے ہی سائے میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 قسم کے انسان، یعنی صرف 7 انسان نہیں کہ 7 تو بہت کم ہیں، بلکہ 7 قسم کے انسان، یعنی ایک ایک قسم میں شاید ہزاروں لوگ ہوں، لاکھوں لوگ ہوں، اور یہ کہ اللہ کرے کہ ہم سبھی بھی انہی خوش نصیب ترین افراد میں شامل ہوں۔ تو جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کا وہ دن، وہ وہاں کی تباہ کاریاں اور وہ المناک قسم کے وہ مناظر، اور یہ کہ سورج جب سروں پر آگ برسا رہا ہوگا، تو بطور خاص اللہ کی طرف سے 7 قسم کے انسان ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے خود اپنے سائے میں، اور ایک حدیث میں، ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے عرش کے نیچے سائے میں انہیں جگہ عطا کی جائے گی۔ فرمایا کہ امام عادل، سب سے پہلے انصاف کرنے والا بادشاہ، کہ بادشاہ اگر انصاف کرے گا تو ظاہر ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر تمام رعیت کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور اگر بادشاہ ظلم و زیادتی سے کام لے گا تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ انسان جو کہ نوجوانی میں اللہ کی عبادت کی پابندی کیا کرتا ہو، کہ نوجوانی کا زمانہ کہ جب انسان کے جسم میں خوب طاقت ہے، اس کی صلاحیتیں اور یہ کہ اس کی قوتیں اپنے عروج پر ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پر نوجوانی کے عالم میں، زندگی کے اس مرحلے میں، مرحلہ شباب میں، جو برائیوں سے بچا کرتا ہو اور اللہ کی عبادت کی خوب پابندی کیا کرتا ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان کے جس کا دل مسجد سے ہی لٹک کر رہ گیا ہو، کہ ہمیشہ یہی انتظار ہے کب اذان سنائی دے گی، کب کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آئے گی تو میں اٹھوں اور مسجد کی جانب روانہ ہو جاؤں، اللہ کے سامنے نماز، اللہ کے سامنے کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے۔ یوں اللہ سے دل لگانا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے یہ دعا اور فریاد، یہ مناجات کے سلسلے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ،
اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو انسان کہ جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت کا پایا جانا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ انسان کہ جسے ایسی عورت نے برائی کی طرف بلایا، برائی کی دعوت دی کہ وہ عورت بڑے منصب والی ہے، بڑی شان و شوکت والی ہے، بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے، مزید یہ کہ بہت ہی حسن و جمال والی بھی ہے، کہ بہت ہی خوبصورت عورت ہے، کہ انسان کی جب اس پر نگاہ پڑے تو شیطان انسان کے دل میں برائی کا خیال ڈالنے لگے خود بخود، اور یہ کہ بہت بڑے عہدے والی ہے، خاندانی قسم کی عورت ہے۔ یعنی دنیا میں عام طور پر یہ کیفیت ہوا کرتی ہے کہ انسان اگر کسی عورت کے ساتھ بدسلوکی یا دست درازی کا خیال اس کے دل میں اگر آنے لگے تو فوراً وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کوئی دست درازی کی، کوئی غلط بات الٹی سیدھی کہہ ڈالی اس کے سامنے، تو شاید یہ میرے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دے گی، اور نہ جانے کیا مشکل میرے لیے برپا ہو جائے گی، کیا بنے گا اللہ جانے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑے عہدے والی، حیثیت والی عورت ہے، کہ معاملہ برعکس ہے، وہ خود دعوت دے رہی ہے برائی کی طرف، اگر اس کی بات نہیں مانی تو شاید وہ کوئی بڑی مشکل کھڑی کر دے گی، کہ بڑی حیثیت والی ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جواب میں اس نے یوں کہا کہ انی اخاف اللہ، کہ دیکھو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یوں جواب دیا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، کسی ضرورت مند کی مدد کی، اور یوں چھپ کر اس نے صدقہ دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا چیز خرچ کی ہے، یعنی اس کے اس قدر انتہائی قریب رہنے والے کسی شخص کو بھی یہ خبر نہ ہو سکی کہ اس نے کچھ صدقہ دیا ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کی ہے۔ یوں چھپ کر کسی کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہ جس میں کوئی نمائش کا پہلو نہ ہو، کہ جھوٹی عزت اور یہ کہ سستی شہرت کا طلبگار کہ انسان دکھا کر بتا کر صدقہ و خیرات کیا کرتا ہو، تو ایسا معاملہ نہ ہو، بلکہ چھپ کر جو کوئی صدقہ و خیرات کیا کرتا ہو۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جس نے خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، جہاں بس وہ ہے اور اس کا اللہ ہے، بس چپ کے دونوں کے درمیان راز و نیاز کا سلسلہ چل رہا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، تیسرے کسی کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تیسرے کسی سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہی اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ ہی، اپنے خالق و مالک کے ساتھ ہی اس کا دل لگا ہوا ہے۔ ایسے میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے، اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا۔ تو یہ 7 قسم کے انسان اس قدر خوش نصیب ترین اور اس قدر عظیم ترین انسان ہیں
اور اللہ کرے کہ ہم سبھی بھی انہی میں سے ہوں کہ قیامت کا دن جب جہاں کسی جگہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ جب سورج سروں پر آگ برسا رہا ہوگا تو اللہ کی طرف سے بطور خاص انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا کی جائے گی۔ اور ہم نے دیکھی یہ بات کہ ان 7 قسم کے افراد میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ جو آپس میں صرف اور صرف اللہ کی خاطر تعلق رکھا کرتے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، اور یہ کہ عزت و احترام کے معاملات لالچ کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے یہ تعلق خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا: والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکو گے کہ جب تک تمہارے دلوں میں ایمان پیدا نہ ہو جائے۔ جب تک تم مؤمن نہیں بن جاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکو گے کہ جب تک تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ ہو جائے۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایک ایسی بات، اگر تم اسے اپنا لو، ایک ایسا کام اگر تم وہ کام کرنے لگو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ کام یہ ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو خوب زیادہ سے زیادہ سلام کرتے رہا کرو۔ یعنی انسان اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک وہ مؤمن نہ ہو، اور وہ اس وقت تک مؤمن نہیں بن سکے گا جب تک دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و محبت نہ ہو۔ اور دلوں میں محبت یوں پیدا ہوگی کہ سبھی آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کریں۔ یعنی انسان انتظار میں نہ رہا کرے کہ دوسرے نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں، وہ سلام کرے گا تو میں کروں گا، میں کوئی اس سے کم تو نہیں ہوں، کیا وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے؟ اگر ہم نے یوں سوچا کہ کیا وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے اور مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ روز روز میں ہی اسے پہلے سلام کیا کروں، یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے کہ ہم سلام میں پہل کریں گے تو ہم مؤمن بنیں گے، اور تب ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔